تے انج لمحے چ جڑے میرا تے میرے محبوب دے غلامہ دا ذکر کریں دن، میں ملائکہ کو حکم دینا کہ اے فرشتو میری اجازت سے زمین پہ اترو، اور یہ جو لوگ اپنے دامن کو پھیلائے بیٹھے ہیں میری رحمتیں ان پر نچھاور کر دو۔ دیکھو الحمدللہ اسا اتھا بیٹھے ہیں نا تو کچھ نہ کچھ اتھوں اسا گھن کے ویندے پیسے اپنے گناہوائیں کی کوئی نہ کوئی تخفیف کر کے ویندے پیسے، سارے گناہ اتھوں ڈھل دے پین، سارے گناہ ود دے نہیں پین۔ انہیں بچے نے ایک خوبصورت کلام پڑھی ہے چمڑ دے بارے ہے کہ یار فتوے لیندے ہو کہ اساں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نام اس گرامی کو چمدے کیوں ہیں؟ جڑے وجہ تخلیقی کائنات کہ جنہ دی وجہ نال پوری دنیا کو کائنات کو تخلیق کیتا گیا، اج اساں عقیدت دے نال، محبت دے نال، عشق تے جنون دے نال، روح دی گہرائی دے نال جے کر لفظ محمد کو چمدے سے تو تسا ساڈے تے فتوے لا لیندے تے آپ چمڑتے آؤ۔ تو حیرت دی گال ہے لیلہ دے کتے کو بھی چمکن دے، اپنے عشق تے آؤ تول لیلہ دے کتے کو چمکے بھی آدھے ہوئے کہ ہم صحیح کر رہے ہیں اور تم کر رہے ہو غلط، تو خدا دے واسطے فتوے نہ لاؤ، حقیقت تے گمان تو باہر نکل کے صرف یہ سوچو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات مبارکہ سارے کہتے ایک بہترین نمونہ ہے، بہترین نمونہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جہاڑے جبرائیل امین آپ دے کل تشریف کھینا ہے تے آکھن لگی کہ یا رسول اللہ آج میں جہنم دا نظارہ کر کے آیا۔ آپ نے فرمایا جبرائیل میں کو بھی دسا کہ جہنم کی ہو جائیں گی۔ اور جبرائیل امین آتے پہن کے یا رسول اللہ جہنم کے 7 حصے ہیں، 7 طبقات ہیں۔ پہلے حصے میں مشرک رہتے ہیں جڑا سخت ترین حصہ ہے، اتنا کون دن مشرک۔ دوسرے حصے میں منافقین رہتے ہیں، تیسرے حصے میں آگ کی پوجا کرنے والے رہتے ہیں، چوتھے حصے میں ستاروں اور چاند کی پوجا کرنے والے، سورج کی پوجا کرنے والے رہتے ہیں، 5ویں حصے میں یہودی رہتے ہیں، 6ٹھے حصے میں عیسائی رہتے ہیں، تے 7ویں حصے تے آگ کی خاموش تھی گیا۔ اسلم نے آکھا کہ جبرائیل بتاؤ نا کہ 7ویں حصے میں کون رہتے ہیں؟ جبرائیل بل خاموش۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی آواز تھوڑی جی شدت آئے، جبرائیل 7ویں حصے میں کون رہتے ہیں؟ یا رسول اللہ 7ویں حصے میں ڈر گیا، 7ویں حصے میں آپ کی امت کے گناہگار لوگ۔ اتنا سننا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مسجد تو سدھا اپنے حجرے چ گئے، گھر نہیں گئے، پورے 3 جہاڑے آپ گھر نہیں گئے۔ مسجد دا جڑا حجرہ مبارک بنا ہوا آئی انہیں اندر گئے تو اتنا رو دین کہ صحابہ کرام آدن کہ آپ دروازہ بند کر روتے تھے اور ہمارے کلیجے پھٹتے تھے، اس قدر شدت سے روتے تھے۔ سب تو پہلے حضرت عمر فاروق گئے، دروازہ دستک دیتے، یا رسول اللہ رونا بند کیجئے کہ ہمارے کلیجے پھٹ رہے ہیں، دروازہ نہیں کھولے۔ حضرت سلمان فارسی آپ جائیں، دستک دیتی، دروازہ نہیں کھولے۔ علی آپ جا، کہا عمر آپ گئے دروازہ نہیں کھولا، سلمان فارسی آپ گئے دروازہ نہیں کھولا، اب میں ایک ایسی شخصیت کو بلا کر لاتا ہوں کہ جس کی آواز پہ نبوت کبھی انکار نہیں کرے گی۔ آپ سیدھے گھر گئے، آواز دیتی، یا فاطمہ رسول دی لاڈلی دی تارے بابا سنگھ 3 جہاڑے تھی کہ گھر نہیں گئے تھے، زارو قطار روندے پہن تو سا آپ آؤ۔ آپ نے فوراً چادر پاتی اتے تیزی نہ روانہ تھیاں، در مصطفیٰ کے حجرہ مقدس دے دروازے تے آ کے دستک دیتی، یا با۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے تو سر چاہتا۔ بیٹی کی تعظیم دیکھو، آج ایسا لوگ بڑے بڑے زمیندار، جاگیردار، سرمایہ دار، کاروباری اپنی بیٹی کو حصہ نہیں دیں، قبر سڑتے رہنے سے لیکن بیٹی کو نہ حصہ نہیں دیں۔ لیکن نبوت نے ایک معیار پیدا کر دیتا آئی کہ بیٹی بیٹی ہوتی، اے تک فرما دیتا آئی کہ جب تم پہ بہت بڑی مصیبت آ جائے تو کسی عالم دین سے پہلے اپنی بیٹی سے کہنا، معصوم بیٹی سے، کہ اپنے معصوم ہاتھوں کو اٹھا کر رب سے میرے لیے دعا کرو۔
کہ رب جب تمہاری بیٹی تمہارے لیے ہاتھ اٹھائے گی تو اس کے ہاتھ اس کے چہرے تلک نہیں پہنچیں گے. میرا رب کہے گا کہ میں تیری بیٹی تیرے دعا کو قبول کر کے تیرے بابا کو اس مصیبت سے نجات دلاتا ہوں. جی وہی آواز پہنچی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے, دروازہ کھول دیتا, کھڑے تھے. جی بیٹا, بابا جانی آپ رو رہے ہیں؟ جی ہاں, جبرائیل امین آیا انہیں میں گال کی تھی جنہوں نے یہ آکھا نا کہ دوزخ دے آخری حصے آپ دی امت دے گناہگار لوگوں سے تو میں رو پیوں کہ یا اللہ میں کوئی گوارا کوئی نہیں. تو بابا پھر آپ نے سجدے سے سر کیسے اٹھایا؟ کہا جبرائیل امین نے یہ پیغام بھیجا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے نبی اٹھ, میں امت کے معاملے میں تجھے خوش کروں گا, اور میں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ میں اس وقت تک خوش نہیں ہوں گا جب تک کہ اپنی امت کے آخری گناہگار کو جنت میں روانہ نہ کر. یہ سارے نبی ہیں, ساری خاطر پل پل رب کو دعا مانگتے رہے گے, التجا کرتے رہے گے. وقت نزاوی آپ اس لمحہ مبارک تے یہ ہے کہ یا اللہ میری امت کو معاف کر دینا, میری امت کو معاف کر دینا. آج امت کس طرح بھٹک رہی ہے کہ نبوت پہ فتوے لگا رہی ہے کہ نبی کے نام کو نہیں چومنا, نبی کو سلام نہیں کرنا, نبی کے لیے نعت نہیں پڑھنی. خوش نصیب ہیں آپ, اگر آپ 3 سال بھی کاٹتے تو کچھ نہیں تھے, اس لیے کہ آپ نے نبی کے لیے نعت پڑھی ہے. اسکل ہے پڑھ پڑھ انج تھی گی, اسکل ہے پڑھ پڑھ انج تھی گیوں, جو کہہ دے کول نماز پڑھوں, ہاتھ چھوڑ پڑھوں, ہاتھ بدھ پڑھوں, اے پھول نہ پھول نماز پڑھوں, ہاتھ تسبیح مسجد رقص کروں, پاگل وچ دول نماز پڑھوں, جتا تارک دڑکے نہ ہو من او مسجد گول نماز پڑھوں. خدا کے لیے بارگاہ نبوت میں کبھی اپنے سر کو جھکا کے تو دیکھو. وہ جو حاتم نے کہا تھا نا, حاتم کے کسی پجاری نے کہا تھا میرا حاتم مجھے بہت کچھ دیتا ہے, اس کے محل کے 7 دروازے ہیں, پہلے سے بھیک مانگتا ہوں دیتا ہے, دوسرے تیسرے چوتھے 5ویں 6ٹھے 7ویں سے بھیک لے کے آتا ہوں پھر دیتا ہے, 7ویں سے پہلے میں داخل ہوتا ہوں وہ پھر دیتا ہے. تمہارا نبی کیا دیتا ہے؟ کہا او سن, او بات سن, میرے نبی جس کو ایک بار دے دے اس کو دوبارہ مانگنے کی حاجت نہیں رہتی. گناہوں کی بستی ہے جینے کا کرینہ دے دے, گناہوں کی بستی ہے جینے کا کرینہ دے دے, کہیں ڈوب ہی نہ جائیں, کوئی ایسا سفینہ دے دے, اے خالق جس سے کچھ اور نہیں مانگتے, ایک محمد دے دے, ایک محمد کا مدینہ دے دے. نعت کا تعلق دل سے, اور دل سے بڑھ کر نعت کا تعلق انسان کی روح سے. جس نے روح کو دل سے ملا کر آواز میں نبوت پہ سلام پڑھ دیا اس کی بخشش ہو گئی, نجات ہو گئی, اس کا نام ثناخان محمد میں لکھا گیا. اب ضرورت اس امر کی ہے کہ دل کی دھڑکنوں کے ساتھ نعت کے ایک ایک لفظ کو پاکیزگی اور روح کے ساتھ, روح کی بالیدگی کے ساتھ ادا کیا جائے. اور یہ حسن اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں سے نوازا ہوا ہے کہ تم نے نعت کس سلیقے سے پڑھنی. ماشاءاللہ اس وقت سبھی ہر ایک کا اپنا انداز ہوتا ہے. جس طرح چمن میں پھول ہوتے ہیں, گلاب کا پھول اس کا اپنا ایک رنگ ہے, روح پہ خوشبو ہے, چمیلی کا اپنا ہے, چمپے کا علیحدہ ہے, گیندے کا علیحدہ ہے, اس طرح ہر نعت خواں کا انداز منفرد ہے.